بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کل جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ ہم نے صفا اور مروہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہ کیا تھا، اس میں بی بی ہاجرہ کا صبر بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے صبر کیا، اور اس کے انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تا قیامت حج اور عمرہ کا لازمی رکن صفا اور مروہ کی صحیح کو قرار دیا۔ پھر علماء یہود کی بات ہوئی تھی۔ علماء یہود جو ہیں وہ اپنی کتاب کا علم لوگوں سے چھپاتے تھے اور اس کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں پر جو کتاب کا علم چھپاتے ہیں، یعنی علم ہونے کے باوجود دوسروں کو بتانے سے گریز کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی تھی۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن کفر کی حالت میں مرنے پر ان کی کیا سزا تھی کہ ان پر لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور دوسرے لوگ۔ پھر اس کے بعد جو ہے کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کو کہا گیا، اور کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے سے ہمیں کس کا سبق ملا؟ توحید کا سبق، یعنی ایک اللہ ہی اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ تو توحید کا سبق ہمیں کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کو کہا گیا۔ پھر ہم نے لیڈرز اور فالوورز کا مکالمہ پڑھا کہ لیڈرز جو ہے ان سے بیزار ہو جائیں گے، اپنے فالوورز سے، اپنے اتباع کرنے والوں سے، اور وہ بھی چاہیں گے فالوورز کہ جس طرح آج ہی ہم سے بیزار ہو رہے ہیں تو کاش ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں۔ پھر حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کا حکم دیا اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنے کو کہا۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ تو 4 چیزیں اس میں بتا دی گئیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے حرام ہیں، جس میں کہ سب سے پہلے مردار تھا، جس کی میں نے آپ کو پوری ڈیفینیشن تفصیل بتائی تھی کہ کیا کیا چیزیں مردار میں شامل ہوتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر خون تھا، اور پھر یعنی بہتا ہوا خون، اور خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ان لوگوں کو جو بالکل مرنے کے قریب ہوں، اور اگر وہ صرف تھوڑا سا جان بچانے کے لیے اگر حرام میں سے بھی کھا لیتے تو تو کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو گناہ نہیں تھا۔ اور جو لوگ اللہ کے کلام، اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعید کی تھی کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ یہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی جو آپ نے آیت نمبر 177 کی تلاوت سنی، تو اب یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لیس البرا، نہیں ہے نیکی، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، نہیں ہے نیکی کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، قبل المشرقی، طرف مشرق اور قبل المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البرا، لیکن نیکی اس کی ہے، من آمنا باللہ والیوم الآخری، جو ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر۔ تو یہاں اس والی آیت میں قبلے کے زمن میں ہی آیت بھی نازل ہوئی کہ یہودیوں کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مغربی حصہ تھا، اور نصارہ اپنے قبلے کو جو بیت المقدس کا مشرقی حصہ تھا، اس کو بڑی اہمیت دے رہے تھے، اور وہ اس بات پر فخر کر رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے تحویل قبلہ پر، جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا، سیقول جب اسٹارٹ ہوا تھا پارا، تو اس میں جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو وہ اس پر باتیں بنا رہے تھے کہ انہوں نے اپنا قبلہ کیوں چینج کر لیا۔ تو بعض مسلمان جو تھے وہ ان کی باتوں کی وجہ سے تھوڑے افسردہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لینا بذات خود کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف مرکزیت اور اجتماعیت کے حصول کا ایک طریقہ ہے۔ اصل نیکی کیا ہے، اس کے متعلق پھر کچھ باتیں یہاں پر بتائی گئیں کہ اصل نیکی کیا ہے۔ اور بر جو ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نیکی ہے، جیسے نیکی کرنے والے کو بر بھی کہتے ہیں، اور بر سے مراد نیکی بھی ہے۔ جیسے عادل، اگر کوئی ہوگا عادل شخص جو عدل کرنے والا ہوگا، تو اگر ہم اس کو عدل کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو اسی طرح سے بر کا مطلب ہے نیکی کرنے والے۔ تو یہاں پر کچھ باتیں آگے بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ پر سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں۔ اصل نیکی کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، اور اللہ پر ایمان لانے میں اس کی ذات پر، اس کے وجود پر،
کو الہ ہونا ماننا، اس کے رب ہونے کو، اور دیگر تمام اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان سب کو ماننا شامل ہے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ والی جو آیت نمبر 177 ہے، یہ اسلام کی ایک جامع تفصیل بیان کرتی ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کس چیز کا سبق دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو جیسے فرسٹ ٹائم دعوت دی جاتی ہے، شاید کسی نے سوال بھی پوچھا تھا نا کہ اگر کسی کو ہم دعوت دینا چاہیں اسلام کی تو ہم ان کو کس طرح سے اسٹارٹ کریں، تو اس آیت سے بھی آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کی ایک جامع تفصیل یہ آیت بیان کرتی ہے کہ کس چیز کا سبق دیتا ہے۔ اور کسی کو دعوت دینے کے، جیسے میں نے بتایا، یہ بہترین آیت ہے، اس میں دین کی تعلیمات بتائی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لینا نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی کیا ہے کہ جو ایمان لائے گا اللہ پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی ذات پر، اس کے رب ہونے کو، ساری باتوں پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور صرف ایک اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور دوسری بات کیا کی گئی؟ باللہ بالیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور آخرت کے دن پہ ایمان لانے میں یعنی جب موت ہو جاتی ہے ہماری دنیاوی، تو اس کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اس پر ایمان لانا، قبر اور اس کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا، حساب کتاب، میزان، پل صراط، جنت جہنم، سب اس میں شامل ہیں آخرت میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پر ایمان لانا، دوسری چیز آخرت پر ایمان لانا، یعنی یہ نیکی کے کام ہے۔ والملائکتی، اور فرشتوں پر، اور ملائکہ ملک کی جمع ہے، تو اس سے مراد سارے وہ فرشتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ فرشتے نور کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اول کتابی، اور کتاب یعنی جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو سچ ماننا، اس کو سچ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ ہی کا کلام ہے، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا۔ اور ون نبیین، اور انبیاء پر، تو یہاں پر سارے نبیوں پر، جتنے بھی نبی جب ابھی تک اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن اب جو تعلیمات ہیں، جو شریعت ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تا قیامت تک رہے گی، باقی سب کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ وہ بالکل حق تھے، جو پیغام لے کر آئے وہ بالکل سچا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وہ سارے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ وآت المالا، اور وہ دے مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، یعنی اس کی محبت سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یعنی مال کی محبت خود اس کو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مال کو خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک سورت، وہ پارا ہے نا، پارا نمبر 4، جس میں پہلی آیت ہے لن، یہ میں نے کھولی بھی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، یعنی یہاں پر فرمایا جا رہا تھا کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں نہیں دے دو۔ تو اس کی تفسیر میں آیا تھا کہ حضرت ابو طلحہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک بیرہا کا باغ تھا، اور میٹھے پانی کا اس میں کنواں بھی تھا، اس میں کھجور کے درخت بھی بہت سارے لگے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے اس باغ میں جاتے تھے اور وہاں پر کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھتے تھے، کھجوریں بھی کھاتے تھے اور پانی بھی پیتے تھے۔ تو انہوں نے جب جیسے ہی آیت سنی تھی نا لن تنالوا البر، تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب یہ باغ ہے بیرہا کا، تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ تم اسے اللہ کی راہ میں تو دو، لیکن تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس باغ کو، جو سب سے بہترین چیز تھی، اس کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں کو دے دیا تھا۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دے اپنا مال اس کی محبت میں، ذوی القربہ، سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے، تو ان کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا ابو طلحہ کو کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو۔ تو جب بھی ہم کوئی اپنی محبوب چیز دینا چاہتے ہیں، تو اگر ہمیں رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند نظر آتے ہیں، سم ٹائم آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی ضرورت مند ہوتے ہیں، آپ کے کزنز ہوتے ہیں، آپ کے کوئی دوست ہوتے ہیں، آپ کے کوئی پڑوسی ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کا حال معلوم کرتے رہنا چاہیے۔ تو پھر سب سے پہلے وہ ہمارے قریبی ہیں، یعنی اس کا اجر زیادہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک غیر لوگوں کو اپنا مال دیں، اور لیکن ضرورت مند آپ کا کوئی رشتہ دار تو پہلے اس کا حق ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دے مال اس کی محبت میں قرابت داروں کو، پھر اس کے بعد دوسرا نمبر والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین وابن السبیلی، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، یعنی دوسرے نمبر پر یتیموں کو، اور یتیم آپ کو پتہ ہے کہ جب تک بالغ نہیں ہوتے وہ یتیم کہلاتے ہیں، تو ان کا سرپرست ہونا ضروری ہو سکتا ہے ان کے والد یا ان کی جو سرپرست ہیں وہ اتنا مال نہ رکھتے ہوں، تو یتیموں کے اوپر خاص شفقت کرنے کا حکم ہے۔
پھر مساکین کی بات ہوئی، اور مساکین کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو مانگتے نہیں ہیں، وہ سفید پوش ہوتے ہیں، اور مساکین ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھل کے نہیں مانگتے، تو ان کے حالات ہم کو پتہ ہونے چاہیے۔ مساکین کے بارے میں یا سفید پوش لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ بخاری اور مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین صرف وہ نہیں ہے جو مانگتے پھرتے ہوں، ایک ایک دو دو کھجوریں یا روٹی کے لقموں کو لیتے جائیں، بلکہ مسکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا نہیں ہے کہ ان کے سب کام نکل جائے، اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بتائیں جن سے لوگوں کو علم ہو جائے تاکہ کوئی انہیں کچھ دے دے۔ تو یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے، ہر کوئی اپنی ضرورت ایسے منہ کھول کر بتا نہیں سکتا، لیکن ہمارا کیا فرض ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے آس پاس نظر رکھیں، اپنے ریلیٹیوز کے اندر، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں میں، اگر وہ نہیں بتا رہے تب بھی ہم ان سے قریت کر پوچھ سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ اگر آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ والی نیکی زیادہ پسند ہے۔ وابن السبیلی، اور مسافروں کو، اور مسافر چاہے ویسے اس کی اپنے گھر میں وہ کھاتا پیتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ سفر میں ہوتا ہے اور اس کو مال کی یا کچھ اور ضرورت پیش آتی ہے کسی بھی چیز کی، مال کی یا کسی اور چیز کی، تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد کرنی ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر کو واپس نہیں چلا جاتا۔ اور وابن السبیل میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں مہمان بھی آتے ہیں، تو مہمانوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور سوال کرنے والوں کو، یعنی پہلے بات ہوئی تھی مساکین کی جو سوال نہیں کرتے، لیکن اب سوال کرنے والوں کی بات ہوئی کہ اگر کوئی سوال بھی کرتا ہے، ویسے تو سوال کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، مانگنا دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے زیادہ ہے، لیکن اگر سوالی سوال کرے تو پھر اس کو دینا جائز ہے۔ اور ایک حدیث سوالیوں کے بارے میں بھی آتی ہے کہ جو لوگوں سے ان کا مال اس لیے مانگتا ہے کہ اپنے مال میں کثرت کر لے، تو وہ آگ کے انگارے مانگتا ہے، چاہے وہ تھوڑے اکٹھے کر لے چاہے وہ زیادہ اکٹھے کر لے۔ تو سوال کرنے والے کو بھی دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، اور رقاب جو ہے وہ گردن کو کہتے ہیں رقبہ، لیکن گردن چھڑانے سے مراد یہاں پر غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو اب آج کل کے زمانے میں اگر غلام نہیں ہوتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کوئی اگر قرض دار ہے، کوئی قرض میں جکڑا ہوا ہے اور وہ اپنے قرض کے بوجھ تلے اتنا دبا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ لوگ بہت سے لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اور کسی اور شہر کی پڑھا تھا کہ اس نے 4 بچوں کو، اپنی بیوی کو، اور خود بھی سوسائڈ کر لی تھی۔ تو اس طرح سے لوگ اتنے زیادہ، وہ کسی کو اپنی ضرورت، حتیٰ کہ ان کے پیرنٹس بھی وہیں محلے میں رہتے تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ان کے والدین بھی وہیں رہتے تھے، اس شخص نے ان کو بھی نہیں بتایا اور سب کو ختم کر دیا۔ تو لوگ قرض کے بوجھ تلے اتنے زیادہ جکڑ جاتے ہیں کہ وہ دوسرے سے اپنی ضرورت کو بیان نہیں کرتے، اور ہم بھی اتنا اس کو سیریس نہیں لیتے، اور پھر وہ اپنی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرض دار بھی اس میں آ جاتے ہیں جو پھر رقاب ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر جیسے بہت سے، اگر آپ جیل وغیرہ کا دورہ کریں تو وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے گناہ جیلوں میں قید ہوتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے، 25,000 20,000 15,000 کے لیے وہ وہاں پہ قید ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اس کی ضمانت دے سکیں، تو وہ بلا مطلب بلا قصور کے وہاں پہ سزائیں بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر رقاب میں یہ سب لوگ آ جاتے ہیں۔ یعنی اپنے مال کی بات ہو رہی تھی نا یہاں پر، جو ہم نے شروع کیا تھا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دے اپنا مال اس کی محبت میں، چاہے آپ کو کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں مال دینے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر، پھر سوال کرنے والے، اور پھر گردنیں چھڑانے میں۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ اور کیا کرے، نیکی کے کام اور کیا ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ۔ تو یہ بھی قائم کرے نماز کا مطلب کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اللہ کی توحید کے لیے خالص کر کے اللہ کے آگے پابندی وقت کے ساتھ، طہارت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اور زکوٰۃ کا جو حکم ہے کہ زکوٰۃ بھی دے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جو بھی ایک مخصوص ٹائم کے بعد مخصوص حصہ دینے کا حکم ہے، وہ لوگوں کو دے جو بھی اس زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو۔ اور عہد جو اذا عاہدوا، جب وہ عہد کریں، اور عہد جو ہے اللہ سے بھی ہوتا ہے اور بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے اگر عہد اللہ سے جو عہد لیا جاتا ہے وہ مراد ہے، تو اس میں عہد الست آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو جمع کیا تھا ایک میدان میں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کی روحوں کو جمع کیا تھا، اس میں ہم بھی شامل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا کہ بلا، کیوں نہیں، ہم آپ ہمارے رب ہیں۔ اور یا پھر جو بھی احکامات ہمیں قرآن کے ذریعے دیے گئے، یا اگر ہم نے کوئی نظر مانی ہے تو اس کو بھی پورا کرنا، تو یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ میں نے ایسا نہیں سنا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ تو یہاں پر عہد کے بارے میں، اور پھر لوگوں سے کیے گئے عہد، پہلے اللہ کے عہد کی بات ہوئی، اور عہد میں پھر لوگوں سے کیے گئے عہد بھی، جو ہم آپ عام بزنس میں کرتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کے موقع پر ایک دوسرے سے عہد لیتے ہیں، تو یہ سارے عہد اس میں شامل ہیں کہ ان کو ہم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ضروری ہے، مطلب یہ نیکی کے کاموں میں سے ہے، جو آپ آیت کے اگر شروع میں پڑھیں نا تو اس کو ضرور پڑھا کریں کہ ہم کہاں سے سٹارٹ ہوئے تھے، کہ نیکی وہ نہیں کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف، لیکن نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور اپنے مال کو اللہ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے آپ کو کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ کن لوگوں پہ خرچ کرنا؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور مسافروں پر، اور سوال کرنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے میں، جیسے میں نے آپ کو اس کا بھی تعارف کروایا کہ غلام یا پھر کوئی قرض دار یا جو کوئی جیل میں قید ہے ان سب کو چھڑانا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ صرف اپنا چہرہ کا رخ اللہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لینا یہ نیکی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بات ہوئی عہد کو پورا کرنا، تو بندوں کے ساتھ کیے گئے عہد بھی پورے کریں، جو بھی آپ کے کوئی بزنس پارٹنرز ہیں یا آپ نے کوئی دنیا میں جو جو عہد کیے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو بھی معاملات ہیں، ان وعدوں کو، ان عہد کو پورا کریں، اور اللہ کے عہد کو بھی پورا کریں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت۔ پیچھے صبر کی بارے میں ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے والے اپنے لیکچر میں اور اس پچھلے ہفتے والے لیکچر میں بھی، لیکن یہاں پر 3 باتیں بتائی گئیں کہ تنگ دستی میں صبر کرنا، اور تکلیف میں صبر کرنا، اور جنگ کے وقت صبر کرنا۔ تو ابھی ہم نے پیچھے جو مصائب خمسہ کی بات کی تھی، تو اس میں بھی یہی تھا نا کہ 5 چیزیں ہیں جس کا آپ کو جنگ میں خوف رہتا ہے، اور جنگ میں وہ پانچوں مصائب آ جاتے ہیں، یعنی حین الباس، باس کا مطلب جنگ ہے، تنگ دستی میں بھی صبر کرنا اور تکلیف میں بھی کرنا، اور جنگ کی حالت میں بھی، اور جنگ کی حالت میں آپ کو ذہنی، جسمانی، یہ ساری تکلیفیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، خوف بھی ہوتا ہے، مال اور جان کا نقصان بھی ہوتا ہے، تو ان سب میں صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، یعنی جو مصائب خمسہ کی بات ہوئی تھی وہ سارے جنگ میں لاگو ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو صبر کرنے کا پھر بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی یہی لوگ جو ہیں وہ اس کو ماننے والے ہیں، یعنی جو جو بھی باتیں اس میں لکھی گئیں وہی حقیقی بات کرنے والے ہیں، سچ کہنے والے ہیں یا ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں۔ تو یہاں پر پوری ڈیفینیشن متقی کی بتا دی گئی کہ متقی لوگ کون ہیں۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والے۔ تو اس پوری آیت میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی 177 میں، اب آپ اس کو دوبارہ سے گو تھرو کر لیجیے گا بعد میں، ورنہ ہمارا ٹائم آگے کافی لگ جائے گا۔ تو اس میں ساری باتیں بتا دی کہ نیکی کے کیا کیا کام ہیں۔ تو آپ کسی بھی نان مسلم کو اگر کوئی لیکچر بتانا چاہتے ہیں، اسلام کے متعلق تعارف دینا چاہتے ہیں، تو اس آیت کے تھرو آپ اس کو تعارف دے سکتے ہیں کہ کیا کیا کام ہے جو ہمیں کرنے چاہیے، اور اگر ہم خود بھی متقی بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ مزید فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، لکھ دیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں۔ اب یہاں پر زمانہ جاہلیت میں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی نظم اور نظم یعنی کوئی ڈسپلن نہیں تھا، کوئی قانون یا لا نہیں تھا، تو اسی لیے کیا ہوتا تھا کہ زور آور قبیلے جو ہوتے تھے نا، جو ذرا طاقتور قبیلے ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کر لیتے، اور ظلم کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی طاقتور قبیلے کا کوئی اگر مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیتے، اور ان کی یہ جو نسلی دشمنی تھی وہ نسلوں تک چلتی رہتی، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک یہ لوگوں کو قتل کرتے چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ان کے ظلم کی ایک شکل تھی، اور عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیتے تھے، اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، ٹھیک ہے؟ یعنی قتل اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو قتل کی سزا ملے گی اسی قاتل کو، ٹھیک؟ تو ابھی آگے پڑھتی ہوں، میں سمجھاتی بھی جاتی ہوں آپ کو کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر
القصاص فی القتلى، بدلہ لینا مقتولوں کے بارے میں، الحر بالحری، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبدی، غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آزاد ہے تو اس کے بدلے میں غلام کو قتل کر دیا جائے گا، یا غلام ہے تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کر دیا جائے گا، یا اگر عورت ہے تو اس کو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے کہ یہ تو عورت ہے تو ایسا کرتے ہیں اس کی بجائے عورت کو قتل کرنے کے مرد کو قتل کر دیتے ہیں. یعنی یہاں قاتلوں کی بات ہو رہی ہے نا. تو ایسا نہیں ہے اسلام میں. کیا ہے کہ جس نے قتل کیا اسی کو اس کی سزا ملے گی، کوئی دوسرا اس کی سزا نہیں بھگتے گا. فمن افیا، تو جو کوئی معاف کر دیا گیا، لہو من عقیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع بالمعروفی، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف ساتھ احسان کے. یعنی یہاں پر جو ہے وہ دیت کی بات ہو رہی ہے نا. تو دیت کیا ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں آپ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو قتل کر دیا، اور اس کو جب پکڑا گیا تو وہ جو مقتول کے جو بھائی تھے یا کوئی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی دیت لے لیتے ہیں اپنے بھائی کی، ہم اس کو قتل نہیں کرتے بلکہ اس کے بدلے میں ہم کچھ پیسے، جس کا کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں وہ پیسے ہم لے لیتے ہیں. تو یہ معافی کی اس آیت میں دو صورتیں بتائی جا رہی ہیں. تو پھر اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے گا. تو معافی کی دو صورتیں کیا ہیں؟ ایک بغیر معاوضے یعنی مالی دیت لیے بغیر ہی صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، کہ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور اب اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہے، لیکن میں دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں دینا چاہتا قاتل کو. یعنی اللہ کی رضا کے لیے بغیر کوئی پیسے لیے معاف کر دینا. دوسری صورت قصاص کی کیا ہے کہ قصاص کی بجائے دیت کو قبول کر لینا. یعنی وہ جو مقتول کے لوگ ہیں، مقتول کے جو بھی وارث ہیں، وہ کیا کریں گے؟ قاتل کے وارثوں سے یا قاتل سے دیت کو قبول کر لیں گے، یعنی وہ جو بھی پیسہ دینا چاہیں گے. تو اگر دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ جو دیت طلب کر رہا ہے وہ بھلائی کا اتباع کرے. ٹھیک ہے، یعنی وہ بھلائی کے طریقے سے جو ہے ادا کرے، اس سے جو ہے بھلائی کا طریقہ اختیار کرے. اور قاتل کو کیا کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے ہوئے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے. یعنی دونوں کو احسان کا معاملہ کرنا ہے. تو اگر مقتول نے اس کی جان، مقتول کے جو وارث ہیں انہوں نے قاتل کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ پھر احسان ہی ہے. ٹھیک ہے، کیوں سورہ رحمان میں ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ ہے احسان کا؟ احسان کے سوا. تو پھر ان کو آپس میں تنگ نہیں کرنا. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ جو لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی معاف کر دیا جائے اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، تو پیروی کرنا ہے ساتھ بھلے طریقے کے، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف احسان کے ساتھ. ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف یا رعایت ہے، کمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے دیت لینے کا اور معاف کر دینے کا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. یعنی یہ قصاص اور معافی اور دیت کی جو تین صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تم پر ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے اہل تورات جو تھے نا یہود، ان کے لیے قصاص یا معافی تھی، دیت نہیں تھی. اور اہل انجیل جو عیسائی لوگ تھے ان میں صرف معافی تھی، قصاص بھی نہیں تھا اور دیت بھی نہیں تھی. یعنی اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو ان کو لازمی معاف کرنا ہوتا تھا، نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے اور نہ ہی دیت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امت مسلمہ پر ایک مہربانی ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا؟ دیت کے دو طریقے بتا دیے اور قصاص لینے کا بھی طریقہ بتا دیا. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے. فمن اعتدی، تو جو کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی یہ اتنا اتنا حکم اللہ تعالیٰ کا آنے کے بعد بھی اگر کوئی سرکشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے یعنی قبول دیت یا دیت کو معاف کرنے کے بعد قتل دوبارہ سے کر دے گا. جیسے فار ایگزامپل اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. جیسے ایک قاتل تھا، اس سے دیت مقتول کی وارثوں نے لے لی کہ اتنے پیسے دے دو، ہم اس کو قتل نہیں کریں گے، لیکن وہ پیسے بھی رکھ لیے اور پھر کہیں موقع پا کے اس کو قتل بھی کر دیا غصے میں آ کے. تو پھر یہ زیادتی کہلائے گی. یا پھر الٹا اگر دیکھا جائے کہ وہ جتنا اس کو قاتل کو اگر پکڑ لیا گیا تھا اور انہوں نے کہا ہم دیت دے کے لے کے چھوڑ دیں گے، تو قاتل نے کیا کیا کہ دیت اس وقت چھوٹ تو گیا لیکن بعد میں وہ دیت نہیں دی. تو یہ ساری چیزیں زیادتی میں آ جاتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. مزید فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں، یعنی قصاص کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا بدلہ ہے،
تو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں ہی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو پھر اس کو کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ جیسے کرسچن لوگ تھے، ان میں نے جیسے بتایا ابھی ہم نے پڑھا کہ اس میں معافی تھی، تو جب اس کو معافی مل گئی تو اس کو اور ہمت بن جائے گی کہ وہ اگلی دفعہ پھر لوگوں کو قتل کرنے کے در پہ ہوگا۔ تو جب اگر دیت لی جاتی ہے، قصاص لیا جاتا ہے، تو قاتل کو خوف ہوگا اور پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر جرت نہیں ہوگی کہ کسی اور کو قتل کرے۔ تو جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے، وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل سے اور خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، اور پھر معاشرے میں نہایت امن اور سکون رہتا ہے۔ جیسے سعودی عرب وغیرہ کے اندر اس میں بہت زیادہ سختی ہے نا، وہاں پہ اسلامی حدود کا نفاذ ہے، تو پھر وہاں پر اس طرح کے واقعات کم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ قاتل کو اگر پکڑ بھی لیا جائے تو کوئی دیت وغیرہ ادا نہیں کی جاتی، اور پھر تھوڑا سا وہ رشوت وغیرہ دے کے چھوٹ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس قاتل کو اور ہمت ہوتی ہے، اگلی دفعہ اس کو اور کسی اور کو قتل کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قصاص کر لینے میں ہی زندگی ہے، ورنہ اسلام کو بہت ہی سمجھتے ہیں نا کہ بہت ہی زیادہ ظلم کرنے والا مذہب ہے، کہ اس میں لوگوں پہ بڑا ظلم کیا جاتا ہے اور قاتلوں کو اتنی سخت سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ سزائیں ان کے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر ایسا کریں گے تو معاشرے میں سکون ہوگا۔ جیسے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے سعودی عرب میں، تو بہت سے لوگ اس کو بولتے ہیں کہ آپ ہاتھ کاٹنے کا حکم جو ہے وہ بالکل بہت ہی ظالمانہ ہے اور لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص کا ہاتھ کٹتا ہے تو پھر وہاں پہ چوری چکاری نہیں ہو سکتی۔ لوگ اتنے زیادہ اس سے ڈر جاتے ہیں کہ ان کو ہمت نہیں ہوتی کہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی قصاص کو ضرور کرو، یعنی بدلے کا قانون اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ کتبہ علیکم، لکھ دیا گیا تم پر، اور جب کتبہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ فرض کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کچھ وراثت کی بات ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کہ جب آ جائے تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا الوصیت، کہ اگر وہ چھوڑ جائے مال کو وصیت کرنا، للوالدینی، والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، قرابت دار مطلب رشتہ دار جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، بالمعروفی، بھلے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ حق ہے اوپر متقی لوگوں کے۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر جو ہے وہ کچھ وصیت کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ مدنی آیت ہے اور آیت میراث سے پہلے نازل ہوئی۔ آیت میراث کہاں پر ہے؟ وہ آیت میراث آگے ہم سورہ نساء پڑھیں گے نا، تو میراث مطلب وراثت کی جو تقسیم ہے وہ کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں جو آیتیں ہیں اس میں سب کے حصے بتائے گئے کہ بیٹے کو کتنے ملیں گے، بھائی کو کتنے ملیں گے، بیوی کو کتنا ملے گا، یعنی ہر ایک کے حصے وہاں پہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیے۔ اور وراثت جو ہے وہ ہم خود تقسیم نہیں کر سکتے، وراثت کا علم ایک پورا وراثت کا علم ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا ہی علم ہوگا۔ تو وہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، ہر کوئی اس کے بارے میں، یہ ہے کہ ہم قرآن سے پڑھ کے معلومات تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا قطعی علم کسی مفتی وغیرہ سے پوچھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کافی مشکل علم ہے وراثت کا۔ تو وہ آگے سورہ نساء میں جب آئے گا میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی، تو اس میں بہت ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی پہلے یہ نازل ہوئی تھی لیکن اس کو منسوخ کر دیا گیا، مگر یہ مخصوص ہے، یعنی بعض حالات میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ اور وصیت آپ کو پتہ ہے، وصیت صرف 1/3 میکسیمم کرنے کی اجازت ہے، یعنی اگر کوئی شخص اگر کسی بھی جائیداد کا مالک ہے تو وہ اپنی زندگی میں پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا، وہ صرف 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا ہے، اور وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر تو لکھا ہوا ہے نا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان ترک خیرا الوصیت، کہ اگر چھوڑ جائے مال کو وصیت کرنا ہے، للوالدینی، والدین کے لیے، تو والدین تو وارث ہوتے ہیں، تو والدین کے لیے تو نہیں ہوتی۔ تو وراثت کا حکم آنے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن اب وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ وصیت لکھنا تو جائز ہے لیکن 1/3 کی لکھ سکتے ہیں، اور وارث کو وصیت نہیں دے سکتے۔ اور جیسے اگر آپ کے کوئی دور پرے کے رشتہ دار ہیں جو وراثت میں حصے دار نہیں ہیں اور آپ کو بہت محبوب ہیں، آپ کے قریبی ہیں، تو آپ پھر ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، یا کسی مدرسے کے لیے یا کسی مسجد کے لیے، تو یہ وصیت کرنا پھر جائز ہے۔ لیکن یہ والی آیت اب منسوخ ہو گئی ہے کیونکہ اس میں والدین کی بھی بات ہو رہی ہے، والدین تو وارث ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حق والے کو
اس کا حق دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا، یعنی ورثہ کے حصے مقرر کر دیے ہیں، بس اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اب ایسے رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہو یا راہ خیر میں خرچ کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد ثلث یعنی 1/3 مال ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور اس میں آتا ہے، ہاں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک تھی اور ان کے پاس بہت سارا مال تھا، تو جب وہ بیمار ہوئے، ایک دفعہ بیمار ہوئے کسی وجہ سے، تو ان کو ایسا فیل ہوا کہ میں شاید دنیا سے نہ چلا جاؤں، تو انہوں نے چاہا کہ وہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بات کی، ان سے ڈسکس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے یہ اچھی بات نہیں ہے، مطلب تم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں مت دو۔ فرمایا کہ تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کی راہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آدھا کر دوں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1/3 کر دوں، تو آپ اس پہ راضی ہوئے اور کہنے لگے کہ اس سے کم بھی تم کر سکتے تھے، لیکن 1/3 کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، حدیث کی رو سے۔ تو وصیت کب پوری کی جاتی؟ جب کوئی میت فوت ہوتی ہے، تو جو وصیت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے قرض ادا کیا جاتا ہے، پھر وصیت جو اس نے کی وہ ادا کیا جاتا ہے، پھر جو مال بچتا ہے اس میں سے پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے، اور وراثت صرف اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اپنے فلانے بچے کو آنکھ کر رہا ہوں اور یہ بیٹا نافرمان ہے، میں اس کو آنکھ کر دوں گا اور اس کو میں کچھ نہیں دوں گا۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ وراثت تو اللہ کی تقسیم ہے اور وہ ویسے ہی تقسیم ہوگی جیسے اللہ نے حکم دیا، چاہے آپ کو کوئی پسند ہو، جو اولاد میں سے کوئی ناپسند ہو، لیکن وراثت برابر کی تقسیم ہوگی۔ اور صرف وصیت آپ مرنے سے پہلے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی صرف 1/3 مال کی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں یہی بات ہوئی، لیکن جب وراثت کی آیتیں آئیں گی نا، تو پھر میں آپ کو اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ تو فرمایا کہ یہ حق ہے اوپر متقی لوگوں کے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ ایسا کریں، ٹھیک ہے۔ فمم بدلہ، تو جو کوئی بدل دے گا اسے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو اس نے سنا، یعنی وصیت جس نے سنی، فرض کریں اگر وہ زبانی کوئی بات اس نے کی تھی، جیسے کوئی ہمارے والد اگر فوت ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 1/3 مال میرے فلانے رشتہ دار کو دے دینا، تو اگر وہ اس کو بدل دے ان کی وفات کے بعد، اگر جس نے سنا ہے وہ اس وصیت کو بدل دے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا اسْمُهُ، تو بے شک گناہ اس کا عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، ان پر ہے جو اس کو بدل دیں گے، یعنی جو لوگ وصیت سننے کے بعد وصیت کو بدل دیں گے، اگر وہ میت اب وہ مطلب وہ شخص فوت ہو گیا ہے، تو پھر اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا، اس وصیت کرنے والے کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو وصیت کر دی تھی جس کو بھی اس نے وہ مال دینا تھا، لیکن جو لوگ بدلیں گے ان کے اوپر گناہ ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے، یعنی اس وقت اگر وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا اور صرف وہی سامع موجود تھا جس نے کہ اس کو وصیت کرتے ہوئے سنا تھا، تو اللہ تعالیٰ تو موجود تھے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سننے والے ہیں، تو وہ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، تو پھر وہ اس شخص کو پھر اس کا بدلہ دینا پڑے گا، یعنی اس کا گناہ اس کے سر ہوگا اور پھر اس کے حساب سے اس کو سزا ملے گی۔ فمن خافا، تو جو کوئی خوف کرے، ڈرے، مم موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن، طرف داری کا، او اسمن، یا گناہ کا، فاصلح بینہم، تو وہ اصلاح کرا دے درمیان ان کے، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو جنفہ کا مطلب ہوتا ہے مائل کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ غلطی یا بھول سے اگر کسی ایک رشتہ دار کی طرف زیادہ مائل ہو کر دوسروں کی حق تلفی کرے، اور اسمن سے مراد ہے جان بوجھ کر ایسا کرے، ٹھیک ہے۔ تو اسمن سے مراد ہے گناہ کی وصیت کر دے جس کا بدلنا اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی گناہ کی وصیت کر کے چلا جاتا ہے تو اس کو بدلنا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس پر عمل نہ کرنا ضروری ہے، عمل کریں گے تو پھر آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ وصیت جب کی جاتی ہے تو اس میں عدل اور انصاف کا اہتمام ضروری ہے، ورنہ پھر دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب ہو جائے گا، یعنی اگر ہم وصیت میں کوئی غلطی کر دیں گے، کسی غلط لوگوں کو اس کا حق دے دیں گے، یا کسی بچے کو اس کے حق سے محروم کر دیں گے، یا کسی اور کو محروم کر دیں گے، تو پھر چاہے آپ نے ساری زندگی نیکیاں کی ہوں، لیکن وہ کرنے کا پھر گناہ ہو جائے گا، اور پھر اسی حالت میں اگر موت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی سختی ہے اس کے اوپر۔ تو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ وصیت میں عدل و انصاف کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ورنہ دنیا سے جاتے جاتے بھی ظلم کا ارتکاب ہو جائے گا، اور جو آخری نجات کا نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر ان کو یہاں پہ وصیت کی بات ہوئی، اور وصیت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، اس کی مطلب بہت ڈیٹیل بھی ہے، میں نے آپ کو صرف مختصراً بتا دیا ہے، اگر ہم اس کو اور زیادہ ڈیپ کریں گے تو بہت لمبا ٹائم لگ جائے گا، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہوگی تو آپ مجھ سے اینڈ پہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں، آپ لکھ لیجیے گا اپنے پاس یا الگ سے مجھے میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو جتنا میرا علم ہوگا، ورنہ میں آپ کو کہیں اور سے دیکھ کے بھی بتاؤں گی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وصیت کے بارے میں اور بھی مطلب کچھ بکس بھی ہیں جن کا میں آپ کو ریفرنس بھی بتا دوں گی کہ کہاں سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، قصاص کے بارے میں بھی منہاج المسلم کا بھی ایک بک ہے بہت اچھی، منہاج المسلم، اس کے اندر بھی یہ سب کچھ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو میں آپ کو وصیت کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے مطابق ابھی میرے پاس لکھی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی جو وصیت، اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے اور اس کی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 راتیں بھی ایسی نہ گزارے کہ وہ وصیت نہ لکھے، کیونکہ ہمیں موت کا پتہ نہیں ہوتا نا، کبھی بھی ہمارے پاس موت آ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے پہلے سے وصیت لکھ دینی چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس مال نہیں بھی ہے تو آپ اس طرح کی بھی وصیت لکھ سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بین نہیں کرو، رونا چیخنا نہیں، اور میری چہرے کو نامحرم لوگ نہیں دیکھیں، جیسے اگر کوئی عورت مرنے والی ہے، یا پھر یہ کہ میری فوراً تدفین کر دی جائے۔ بعض لوگ غلط وصیت کر دیتے ہیں کہ جیسے اگر کسی دوسرے ملک میں فوت ہوئے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو آپ نہ وہاں پر لے کر جانا، ہمارے اپنے وطن میں جا کے ہمیں ہماری تدفین کرنا، حالانکہ تدفین میں جلدی کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، وارثوں کو بہت بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہماری اپنی فیملی میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ ان کا انتقال کہیں اور ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر دفن کریں پاکستان میں، تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت مشکلات ہوتی ہیں، میت کو وہاں سے لے کے آنا ایک بہت بڑا مطلب بہت بڑے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی وصیت نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے ہی ہمارا جس ملک میں بھی انتقال ہو ہمیں وہیں دفن کر دیں، اور میرے انتقال کے بعد کوئی بدعت نہیں کرے، کوئی بھی بدعت کا کام نہ کرے، جیسے ہوتا ہے نا مختلف لوگ مختلف طرح کی جمعراتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بلا وجہ کے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس آ کے رشتہ دار بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی وصیت کر کے بھی ہم جا سکتے ہیں اگر مال ہمارے پاس نہیں ہے، اور مال کی بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ تو وہ وصیت لکھنے کے لیے آپ کو 2 راتوں سے پہلے پہلے وصیت لکھنی ہوتی ہے، یعنی 2 راتیں بھی ایسی نہ گزرے کہ آپ کے پاس وصیت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں بھی اپنی وصیت لکھ لوں گی، آپ لوگ بھی کوشش کیجیے گا، یہ جو کچھ بھی آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اگر وہ کوئی کسی سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اب یہاں پر روزوں کی فرضیت کا حکم آ رہا ہے آیت نمبر 183 میں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیونکہ روزے ایمان والوں پر ہی فرض کیے گئے، اس سے پہلے بھی جو لوگ مومن تھے، جو دوسرے پیغمبر تھے، ان کی شریعت میں بھی روزہ فرض تھا، لیکن ان کی تعداد کتنی تھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہو، لیکن ہم مسلمانوں کے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا، اسی لیے یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کتبہ کا مطلب میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کتبہ کا مطلب لکھ دیا گیا، یعنی فرض ہے تم پر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو فرض بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر تو لکھا ہوا ہے لکھ دیا گیا، لیکن اس کا میننگ ہوتا ہے فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، کیا؟ الصیام، روزے رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ لکھ دیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تم تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اور آ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے روزے فرض کیے گئے، اور سیام جو ہے وہ صوم کا مصدر ہے، جس کے معنی کیا ہیں شرعی طور پر، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا، اور یہ عبادت کیونکہ نفس کی طہارت اور تزکیے کے لیے بہت اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے کو فرض کیا گیا تھا، اور روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول تھا، کیونکہ تقوی جو ہے وہ انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تقوی جو ہے وہ انسان کے کردار کو سنوارتا ہے، تو اسی وجہ سے روزہ رکھنے کو کہا گیا، جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ کیا ہے یہ روزے؟ ایام معدودات، دن ہیں گنے چنے، یعنی یہ تھوڑے سے دن ہیں، اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ابھی رمضان آ رہے ہیں، ہم کتنے مہینوں سے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان آنے والے ہیں، رمضان آنے والے ہیں، اور جب رمضان آتے ہیں تو وہ آ کے 10 10 کر کے عشرہ، ان کے 3 عشرے آرام سے گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم مریضن، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او علی سفرن، یا پھر سفر پر،
فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں۔ اب یہاں پر کس کو سہولت دے دی گئی؟ سب کو تو روزے رکھنے ہیں، لیکن کن کو سہولت دے دی گئی؟ جو مریض ہیں، یعنی ایسی بیماری ہے کہ اس میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے، جیسے عورتیں ہوتی ہیں وہ پریگننسی میں نہیں رکھ سکتی، یا کوئی بہت بوڑھا ہے جس کو شوگر وغیرہ کا ہے کہ ان کو بار بار بھوک لگتی ہے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور دوسرا سفر پہ بھی، تو اگر سفر پہ آپ کو بہت ہی آسان لگ رہا ہے، آپ سفر کر کے کہیں کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ کو گھر جیسا ماحول ہی مل رہا ہے، تب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پھر بھی نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ گنتی پوری کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے۔ تو گنے چنے دن کی بات جو ہو رہی تھی اس میں 29 یا 30 دن ہے، تاکہ اور یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ بیمار میں روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جائے گا، یا جلدی جلدی جیسے بعض لوگوں کو میڈیسن لینی ہوتی ہے 4 4 گھنٹے سے 5 5 گھنٹے سے، تو پھر ایسے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے کی وجہ سے میڈیسن لینا ممکن نہیں ہوگا۔ اور سفر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایسا سفر جس میں روزہ رکھنا قیام کے برابر ہو، تو روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے، اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، لیکن اگر نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور مشقت تو ہے روزہ رکھنے میں مگر زیادہ نہیں ہے، تو پھر روزہ نہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے، یا پھر شدید بیماری اور موت کا خدشہ ہو تو تب بھی روزہ نہ رکھا جائے۔ آگے مزید فرمایا جا رہا ہے کہ وہ پھر وہ گنتی، جیسے اگر کوئی مریض ہے تو اس وقت وہ گنتی پوری کر لے، اگر 10 روزے چھوٹ گئے 15 روزے چھوٹ گئے تو وہ پھر اس کی گنتی کو پورے کرے گا دوسرے دنوں میں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان پر جو طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیتن، فدیہ ہے، یعنی طاقت رکھنے والے سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ طاقت رکھنے کے باوجود، یا پھر جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس میں شفایابی کی امید نہ ہو اور روزہ رکھنے میں وہ مشقت محسوس کرے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر فدیہ کیسے دینا ہے؟ فدیتن طعام مسکین، فدیہ ہے کھانا ایک مسکین کا۔ فمن تطوع، یعنی ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، ایک روزے کا یہ فدیہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو روزے نہیں رکھ سکیں گے، جیسے بوڑھے ہیں اور ان کو امید بھی نہیں ہے کہ اب ہم ٹھیک ہوں گے، تو پھر وہ فدیہ ضرور دیں۔ فمن تطوع، تو جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، کوئی بھی نیکی، فہوا خیر اللہ، تو وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر جیسے ہمیں تو فدیہ کیا بتایا گیا کہ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، لیکن آپ چاہیں تو ایک روزے کے بدلے 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دیجئے، یا ایک ہی مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیجئے، تو یہ نیکی میں سبقت لے جانا ہے۔ تو وہ آپ کی اپنی مرضی، یعنی خوشی سے ایک مسکین کی بجائے 2 یا 3 مسکینوں کا کھانا کھلا دے یا 2 وقت کا کھلا دے، تو پھر وہ اس کے لیے بھی وہ بھی بہتر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزے رکھو، خیر الکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کن تم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے، یعنی اب یہاں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارے حق میں روزے رکھنا ہی بہتر ہے، یعنی روزے رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ شہر رمضان الذی، مہینہ رمضان کا، الذی، وہ جو ہے، انزل فیہ القرآن، نازل کیا گیا اس میں قرآن، ہدی للناس، قرآن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا، ہدایت کی، والفرقان، اور فرقان کی۔ یعنی اب ماہ رمضان الحمدللہ، اب ہم ماہ رمضان کے قریب ہی ہیں، تو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن اتارا گیا۔ تو رمضان میں قرآن کے نزول کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل قرآن ایک رمضان میں نازل ہو گیا، بلکہ مطلب کیا ہے کہ رمضان کی شب قدر، وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے؟ تو وہ مراد ہے کہ شب قدر میں رمضان کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور پھر وہاں پر بیت العزہ میں رکھ دیا گیا، اور وہاں سے 23 سالوں تک اترتا رہا تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو پورا قرآن ایک دم سے نہیں اترا، پورا قرآن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، لیکن آسمان دنیا پر اس شب میں اتار دیا گیا جو کہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، جاگنے کی راتوں میں سے، جو آخری طاق راتیں ان میں سے۔ تو مزید کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو یہ قرآن کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور یہاں پہ للناس کا ورڈ یوز ہوا تو اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں، ہر کسی کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مشرک ہو، کافر ہو، سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور حق و باطل کی تمیز، یعنی یہاں پر فرمایا کہ بینات، واضح نشانیاں بھی ہیں ہدایت کی، اور فرقان، فرقان کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی، حلال اور حرام کی تمیز سکھانے والا، یعنی اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا حق نہیں ہے۔
تو یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ فرقان ہے، یعنی اس میں واضح نشانیاں ہیں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور فرقان ہے۔ فمن شہیدہ، تو جو کوئی حاضر اور موجود ہوا، من کم الشہرا، تم میں سے اس مہینے میں، فل یسم ہو، بس وہ روزہ رکھے اس میں۔ اب دیکھیں پیچھے جو بات ہوئی تھی نا، کہ یہاں پر یہ جو آیت نمبر 184 میں نے پڑھی تھی نا، اس میں کیا تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، یعنی پہلے زمانے میں جب روزے فرض ہوئے تھے تو اگر کوئی نہیں رکھتا تھا، حالانکہ وہ طاقت بھی رکھتا تھا، یہاں پہ لکھا نا یُطِيقُونَهُ، یہ تو بوڑھے لوگوں پہ تو چلے وہ فدیہ دینا واجب مطلب ٹھیک تھا، لیکن جو طاقت رکھتا تھا وہ لوگ بھی فدیہ دے دیتے تھے کہ ہم کسی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو ہم جو ہے وہ فدیہ دے دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ والی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 185، تو اس میں جو یہ والا ورڈ میں نے ابھی پڑھا، یہ والا آیت کا حصہ، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی حاضر اور موجود ہوا تم میں سے اس مہینے میں، پس ضرور روزے رکھے۔ تو اب طاقتور جو بھی طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، وہ ضرور روزہ رکھے گا۔ اب فدیہ دینا صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو جن کو پتا ہو کہ اگلے مہینے اگلے سال جب رمضان آئے گا تو ہم اور زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور ہم روزہ نہیں رکھ سکیں گے، جیسے بہت بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ایئر ہم اور بوڑھے ہو جائیں گے تو اگلے سال بھی ہماری ہمت نہیں ہوگی، تو پھر وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی طاقتور شخص ہے اور وہ بیماری اور سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے تو پھر اس کو گنتی پوری کرنی ہے، اور وہ پھر پورے سال میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی کہ اگر گرمیوں کے روزے ہیں تو آپ اگر اپنی قضا روزوں کا اگر وہ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ سے اس کی قضا کرنا چاہتے ہیں روزوں کی، تو اگر آپ سردیوں میں رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے قبول ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آسانی ہے۔ جیسے کوئی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں یا کوئی بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت اگر نہیں پلا رہی تو وہ گنتی پوری کریں گی، وہ فدیہ نہیں دیں گی، اور وہ گنتی پوری کر کے اور اگلے سال پھر وہ روزے رکھیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ میں نے کوئی عالم تھی، عالمہ تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ فدیہ بھی دے دیں اور روزے رکھنے کی نیت بھی کر لیں۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی عورت پریگنینسی میں نہیں رکھ سکتی روزے، تو وہ کیا کرے گی کہ نیت کر لے گی کہ میں اگلے سال یا اگلے سال آنے سے پہلے پہلے میں روزے رکھ لوں گی، اور پھر ساتھ میں وہ فدیہ بھی دے دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگلے رمضان تک ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، تو وہ ڈبل کام کر لیتی تھی۔ لیکن روزہ رکھنے کی نیت ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہو، صرف بوڑھے لوگ اس سے مستثنا ہے۔ پھر دوبارہ سے بتایا ومن کان مریضا او علی سفرین، کیونکہ جو پیچھے والی آیت آئی تھی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ منسوخ ہو گئی تھی کہ طاقت رکھنے کے باوجود فدیہ دینا پہلے جائز تھا لیکن اب جائز نہیں تھا، تو اس وقت بھی بات ہو رہی تھی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفرین، تو وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے دوبارہ سے تاکید کی جا رہی ہے کہ اب بھی جبکہ روزہ رکھنا فرض ہو گیا ہے کہ جو کوئی حاضر ہو اس مہینے میں وہ ضرور روزہ رکھے، اس کے باوجود ومن کان مریضا او علی سفرین، جو کوئی ہوگا مریض یا ہوگا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں، یعنی جب آپ کی صحت ہو جائے اور جب آپ ٹھیک ہو جائیں یا آپ سفر سے واپس اپنے گھر میں آ جائیں تو پھر یہ گنتی پوری کر لیں۔ یعنی ان کی گنتی جتنے بھی آپ کے روزے چھوٹے ہیں ان کو آپ پورا کریں گے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں وہ چاہتا تمہارے ساتھ تنگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی آسانی دی کہ ہم بیماری کے روزے اور سفر کے روزے بعد میں پورے کر لیں، اور اس کے لیے کوئی مہینے کی بھی قید نہیں ہے، آپ چاہیں تو سردیوں میں بھی وہ روزے پورے کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكْمِلُوا، اور تاکہ تم مکمل کرو، عدتا گنتی کو، یعنی جتنے بھی روزے آپ کے چھوٹے ہیں، 10 چھوٹے ہیں، 15 چھوٹے ہیں، 7 چھوٹے ہیں، 5 چھوٹے ہیں، وہ روزے پھر آپ نے پورے کرنے ہیں اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم تکبیرات پڑھتے ہیں نا، جب روزے پورے ہوتے ہیں، جب نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد کی طرف عید کی نماز کے لیے، تو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو یہاں پر انہی تکبیرات کی بات ہو رہی ہے کہ گنتی روزوں کی پوری کرو اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا خوبصورت اور اتنا برکتوں والا مہینہ اتارا۔ تو فرمایا کہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، الا ما ہداکم، اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تمہیں، کیونکہ اگر ہم بھی ایسے گمراہ ہوتے اور ہم بھی جو ہے وہ مشرکین میں سے یا نعوذ باللہ کسی اور مذہب میں سے ہوتے اور ہم ان کو اگنور کر دیتے اور روزے نہ رکھتے، تو پھر ہم جو ہے بس اس بڑی رحمت سے محروم ہو جاتے۔ لیکن یہاں پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔
یعنی اللہ کی بڑائی بھی بیان کرو، اور اس مبارک مہینے پر اور اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر، اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے نا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، اجیبو دعوت الدائی، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی، اذا دعانی جب وہ دعا کرتا ہے مجھ سے، فلیستجیبوا پس ضرور وہ حکم مانے، لی میرے لیے، ولیؤمنوا اور وہ ضرور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں آپ کے بہت ہی قریب ہوں، اور جو پکارنے والا ہے اس کی پکار کو میں سنتا ہوں اور اس کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں پر رمضان مبارک کی کیونکہ پیچھے بات ہوئی تھی نا، تو اس کے احکام اور مسائل کو بیان کرنے کے بعد جب دعا کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں، تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رمضان میں دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ افطاری کے وقت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، تو ان کی آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دعا کے جو آداب ہیں آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، اور دعا کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو پھر وہ دعائیں اللہ کی راہ میں قبول ہوتی ہیں۔ جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں کریں، تو افطاری کے وقت کی دعا بہت قبولیت رکھتی ہے۔ یعنی یہاں پر دو چیزیں بیان کی گئی، ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان، اور دوسرا اس کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ضرور مانے تب دعا قبول ہوگی، اور دوسرا حلال اور حرام سے بچیں، مطلب حرام سے بچیں، اور اللہ کی اطاعت میں جو جو اللہ نے اطاعت کا حکم دیا، جو جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اس سے اس کو فرما برداری کریں، جیسے نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے رکھنے کا حکم ہے، اور دوسرا ایک اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حرام چیزوں سے بچیں، تو پھر ایسے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر دعائیں کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں گے، اور تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راہ کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ روزے کے بارے میں بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، تو روزے کے بارے میں ایک حدیث میں نے آپ کو بتانی تھی، حدیث قدسی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے لیے ہر نیک عمل کے عوض 10 نیکیاں ہیں، اور 10 سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں، لیکن روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی میں جزا دوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو روزے دار ہیں ان کے لیے ایک دروازہ ہے مخصوص، اس کا نام ہے ریان، اس دروازے سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا، اور روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گے۔ اور روزے کی فضیلت کا انشاءاللہ ہم جب رمضان سے پہلے ایک اس طرح کی کلاس رکھ لیں گے جس میں میں آپ کو روزے کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی تھی۔ ہاں، قبولیت کی دعا کی جو قبولیت ہے نا، اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ کیا شرائط ہے؟ کہ سچے دل سے دعا کرنا، اور آپ کا دل غافل نہ ہو، ٹھیک ہے، دل آپ کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے دل کو حاضر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا مانگیں گے، اور بالکل اخلاص کے ساتھ مانگیں گے، اور صرف اللہ ہی سے مانگا جائے، اور اسی پر توکل کیا جائے، یعنی کسی اور پر توکل نہیں، صرف اللہ پر توکل کر کے، اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگے، اور اللہ کی اطاعت بھی کریں۔ اور جیسے میں نے ابھی ایک اور لیکچر ہوا تھا، میرے خیال آپ لوگ نہیں تھے، کوئی اور تھے، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں تہجد کی فضیلت بیان کی گئی تھی، سورہ مدثر کی بات ہو رہی تھی، اور سورہ مزمل وہ ہم پڑھ رہے تھے 29واں پارے میں۔ تو اس میں کیا ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خاص دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کے استغفار کو قبول کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ اس کے مجھے پورے ایگزیکٹ الفاظ ابھی یاد نہیں ہے، لیکن وہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں۔ ہاں، یہ آ گئے میرے سامنے نا، میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ بہت اچھی خوبصورت حدیث ہے، شاید آپ میں سے سب کو پتہ بھی ہوگی، لیکن ہم یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں کہ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اجلال فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دوں، اور کون ہے جو گناہوں کی معافی چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ تہجد کے وقت کی دعائیں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور حرام چیزوں سے بچنا ہے، تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اور اللہ حرام حلال سے بچنے کی بھی حرام سے بچنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو پھر ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔
اہل لکم لیلۃ الصیامی، اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رات میں روزے کی، الرفث الی نسائکم، رغبت کرنا اپنی عورتوں کی طرف، ہن لباس لکم، وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ یعنی پہلے جو ہے وہ روزے کی حالت میں عورتوں کے پاس جانا منع تھا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حلال کر دیا گیا تمہارے لیے کہ روزہ کھولنے کے بعد تم اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ علم اللہ انکم، جان لیا اللہ نے بے شک تم، کن تم تختانونا، پہلے تم تھے خیانت کرتے، انفسکم، اپنے نفسوں سے، فتاب علیکم، تو مہربان ہوا تم پر، وعفا عنکم، اور اس نے درگزر کر دیا تم کو۔ تو یہاں پر ان کی وہ لوگ جو ہے وہ چھپ کر ایسا کام کرتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے کیونکہ وہ پہلے منع تھا ان کے پاس جانا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اس کوتاہی سے تم کو درگزر کر دیا اور تم پر مہربان ہو گیا۔ فالآن، فالآنا، پس اب، باشروہن، ان کے ساتھ مباشرت کرو، فابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، اور یہاں پہ آگے مزید فرمایا جا رہا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، تمہارے لیے دھاگا سفید، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجری، فجر کے وقت۔ یعنی پہلے زمانے میں تو، اب تو ہمارے پاس الارمز ہوتے ہیں، ہمارے پاس مسجدیں ہیں، پوری آواز باہر تک آتی ہے اور وہ لوگ ٹائم دیکھ کے کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ فجر کی نماز سے 5-10 منٹ پہلے ہی روزہ کو کھانا پینا مطلب ختم کر دیں، تاکہ اس میں احتیاط رہے، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈفرینٹ مساجد میں، تو اسی لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، ثم اتموا، پھر تم پورا کرو، الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک، یعنی سحری آپ فجر سے پہلے پہلے ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد مغرب جب کا وقت ہوگا تو اس کے بعد آپ اپنے روزے کو جب تک پورا کریں گے، اور مغرب کی اذان کے ساتھ روزے کو کھول لیں گے۔ ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو ان سے، یعنی اپنی بیویوں سے، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو۔ یعنی اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے، اعتکاف کیا ہوتا ہے، 20واں جو روزہ ہوتا ہے اس کی رات سے پھر جب تک چاند عید کا نہیں نکل جاتا شوال کا، تب تک، تو اس میں پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے، پھر اعتکاف جو ہے وہ صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تقربوها، تو نہ تم ان کے قریب جاؤ، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ، آیاتی ہی للناس لعلہم یتقون، آیات ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ جائیں، تقوی اختیار کریں۔ یعنی یہ آیتیں بالکل کھول کھول کے واضح کر کے بتا دی گئی کہ روزے کی حالت میں کیا کرنا ہے، روزہ کب افطار کرنا ہے اور کب اس کو بند کرنا ہے۔ ولا تأکلوا اموالکم، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطلی، باطل طریقے سے، وتدلو، اور نہ تم پہنچاؤ، بہا الی الحکام، طرف اپنے حاکموں کے، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھاؤ ایک حصہ مالوں میں سے لوگوں کے، بالاسمی، ساتھ گناہ کے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہیں تک رکھ لیتے ہیں، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو آیت نمبر ابھی میں نے پڑھی نا 188، اس کی تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں گی، جب جمعرات کو ہمارا درس ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا، یہ جو روزے کی بات ہوئی تھی، یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو اس کو دوبارہ سے بتا دوں گی، اور یہ والی جو آخری آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، کیونکہ یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو رہا تھا اس لیے میں نے پورا کر لیا، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔